أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. سامعین اکرام، یہ سورۃ الحشر کی آخری آیات تھیں جن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا. وہی رحمان اور رحیم ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ بادشاہ ہے، نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب رہنے والا، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا ہے. پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا ہے اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے. اس کے لیے بہترین نام ہیں. ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست حکیم ہے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. نظر فاطمی صاحب، آپ نے ترجمہ بھی پیش کیا، اس سے تعلیم ہوتی ہے اور یہ سعادت بھی آپ حاصل کی. اب ہم یہ چاہیں گے کہ کوثر گل صاحبہ ہمارے درمیان میں ہیں، اور ہماری تقدیس کا حصہ یہ ہے کہ ہم نعت خوانی پیش کریں. اس کے لیے ہم سعادت حاصل کرنے کے لیے یہاں مدعو کر رہے ہیں کوثر گل صاحبہ کو. صلی علی
नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। मज़ा तब है कि यूं अपनी बसर हो, मज़ा तब है कि यूं अपनी बसर हो। हरम में शाम तैबा में सहर हो, हरम में शाम तैबा में सहर हो। इबादत हो तो इतनी मोतबर हो, इबादत हो तो इतनी मोतबर हो। मेरा सर हो नबी का संगे दर हो, मेरा सर हो नबी का संगे दर हो। जिसे मिल जाए तेरा आस्ताना, जिसे मिल जाए तेरा आस्ताना, जहाँ में वो भला क्यों दर बदर हो, जहाँ में वो भला क्यों दर बदर हो। यही है जिंदगी की कामयाबी, यही है जिंदगी की कामयाबी। नबी का दर्द हो मेरा जिगर हो, नबी का दर्द हो मेरा जिगर हो। मज़ा तब है कि यूं अपनी बसर हो। बहुत बहुत माजरत, मेरा गला बहुत ख़राब था लेकिन मैंने पढ़ अच्छे से। पहले तो मैं चाहता था कि एक छोटी सी तमहीद दूँ कि नगमाना शेख ने जो अफसाने लिखे हैं और वो किस कदर बेहतर हैं, उसमें फुसू मौजूद है। लेकिन साथ ही साथ में ये भी ख़्याल है कि मैं ये अकाबरीन बैठे हैं, मैं पहले इनको नशिस्त पे बुलाऊँ और जो है वो तशरीफ़ फरमा हों और उनके सामने नगमाना अपना कोई अफसाना पेश करें जिस तरह के कहा गया है। और दूसरी बात ये कि मैं ये बताऊं कि उन्हें कितने बड़े बड़े एजाज़ात हासिल हैं नगमाना को, कि अभी पहले ही इनका अफसाने का मजमुआ आया है और इतनी तौक़ीर इन्हें मिली है और इतनी पुष्टपनाही के लिए बड़े सीनियर्स यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं दावत ख़िताब के लिए अपने सबसे सीनियर फ़लसफ़ी हैं, फ़लसफ़े की सनद भी आपने रखी है, 8 ज़ुबान हैं कि 7 ज़ुबानों पर महारत है आपको, और साथ ही साथ और यहाँ बस बनफ्स नफीस मौजूद हैं
اور کئی بہت سارے حوالے ہیں، اس پہ تو ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن کتاب دل میں آپ موجود ہیں۔ محمود شام صاحب آپ تشریف لائیں، اور ہمیں صدر نشیں ہیں آپ مرکزی سیٹ پہ۔ نغمانہ، آپ کو بڑی خوش نصیبی آپ کی ہے کہ محمود شام کی جو ہے آپ کو سایہ ہے، اور ہم اس سائے میں اس گھنے شجر کے نیچے ہم آپ کی تقریب کر رہے ہیں۔ دوسرے جو ہے ہمارے اہم مہمان ہیں، لیکن وہ اس وقت نہیں ہیں۔ یہ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ صاحب کو یہاں آنا تھا، وہ ضرور آئیں گے، لیکن بہرحال تقدیم اور تاخیر ہوتی رہتی ہے، کوئی پہلے آ جاتا ہے، تو ہم انہیں مدعو کر چکے ہیں، وہ راستے میں ہیں۔ اگر وہ تشریف لاتے ہیں تو ہم انہیں بھی اسٹیج پر مدعو کریں گے۔ جی جی۔ دوسرے اہم ترین جو افسانے کی شخصیت ہیں، سکہ بند شخصیت ہیں، اور جنہیں ایک سروے میں پڑھ رہا تھا، اس میں یہ کہا گیا کہ ایک خیام جو موجودہ دور کے عہد کے پاکستان کے 10 افسانہ نگار ہیں، اس میں شامل ہیں۔ آج یہ بھی ایک بات اہم ہے کہ اتنے بڑے یہاں افسانہ نگار موجود ہیں، میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اب ہم جنہیں مدعو کرنے جا رہے ہیں، وہ انہی کی وجہ سے یہ رونق سجی ہے، یہ رونمائی کتاب کی ہے، اور لوگ انہیں بھی سننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے افسانوں میں ایسا کیا فسوں ڈالا ہے کہ اتنی تیزی سے انہیں مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ نغمانہ شیخ افسانہ نگار اور اپنے دھوپ میں جلتے خواب کی مصنفہ، تشریف لائیں، اسٹیج یہاں سے تشریف لائیں، اور محمود شام صاحب کی ہمنشینی اختیار کریں۔ ایک خیام صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور جو ہم جنہیں کہہ رہے ہیں کہ رحمان نشاط صاحب ہمارے سکہ بند یہاں افسانہ نگار ہیں، زیب اسکار نے ان کا خیر مقدم کیا ہے، اور اسی حلقہ ارباب کے جو ہے بہت اہم رکن کی حیثیت بھی حاصل آپ کو ہے۔ رحمان نشاط صاحب آپ تشریف لائیں۔ اب آتا ہے نام جناب سیدی زیب اسکار حسین صاحب کا، کہ جن کی تربیت گاہ میں ہم نے بھی تربیت حاصل کی ہے۔ ہم ان کے ممنون ہیں کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ ہمیں سکھایا ہے۔ آج جو ہے ہم یہاں کھڑے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ زیب اسکار کا بھی ایک اہم مقام ہے افسانے کی دنیا میں، اور وہ بھی اپنا نام منوا چکے ہیں۔ یہ تمام تر ابھی جب ہم ان کو خطاب کے لیے بلائیں گے تو زیادہ بہتر طور پر ہم ڈسکرائب کر سکیں گے کہ آپ کی کیا خدمات ہیں۔ ہم یہ چاہیں گے کہ زیب اسکار حسین صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں۔ زیب اسکار صاحب آ رہے تو تالیاں تو بجنی تھی، ان کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جو بڑا آدمی پتہ نہیں کیوں بیک بینچر بننا پسند کرتا ہے۔ ہمارے ایک جو شاعر ہیں بہت پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، شاید ان کی ساری ان کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اب میرا سہیل احمد کو میں آواز دے رہا ہوں۔ سہیل احمد صاحب آپ تشریف لائیں، ابھی آپ کو یہاں آنے میں دیر لگے گی، آپ چل دیں وہاں سے۔ موٹر کیٹ کے ساتھ لانے کے لیے موجود ہیں، آپ تشریف رکھیں۔ دیکھیں، تقریب کا کوئی ڈیکورم ہوتا ہے، اس کو
تقدیم بھی ہوتی ہے، تاخیر بھی ہوتا ہے، اس کا ولیت بھی دیتے ہیں، کبھی پہلے بھی کرتے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مجھ سے کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ تقریب کی کتاب میں رونمائی ہوتی ہے، وہ کتاب پیش کرتی ہیں مصنفہ ہماری افسانہ نگار ہیں نغمانہ شیخ، اپنی کتاب پیش کر رہی ہیں محمود شام صاحب کو، جو یہاں جناب صدر ہیں آج کی محفل کے۔ ہاں لیکن جس طرح کے پھول سجا دیے گئے ہیں بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ ہماری افسانہ نگار ہیں، انہوں نے کافی جانی پہچانی ہے ادبی حلقوں میں اپنے افسانے کے اعتبار سے، اور ان کے افسانے کی کتاب بھی آنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اب سوشل میڈیا پر ادب کی بڑی خدمت کر رہی ہیں، یہاں جو ہے ادبی حلقوں کی بڑی بڑی شخصیات کو اجاگر کرتی ہیں، اور بہت سے ان کے پہلو ہیں۔ لیکن ہم چونکہ تھوڑی سی مختصر بات کرنی ہے ہمیں، تو میں ڈائریکٹ ان سے التماس کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، جس طرح کہ نغمانہ شیخ نے اپنا مجموعہ یہاں پیش کیا ہے۔ آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ بولا نا میں نے محترمہ شیخ صاحبہ تشریف لا رہی ہیں، اچھا میں دونوں کے ساتھ شیخ لگا ہوئے ہیں تو وہ سمجھ نہیں سکے کس شیخ کو بلایا ہے۔ آپ تشریف لائیں گے؟ اچھا ٹھیک، تو آپ بھی ترتیب۔ میں نغمانہ شیخ، میری تخلیق کے بارے میں پوچھا ہے سید صاحب نے، جہانگیر سید صاحب نے، اور آپ کی اجازت سے آپ سب کی محمود شام اور صاحب اور اقیام صاحب اور بسکار صاحب، سید صاحب، آپ سب کی اجازت سے میں صرف اتنا کہوں گی، یہ سب میرے بہت زیادہ سینئر ہیں، ان سب کا حوصلہ بہت رہا میرے ساتھ۔ اور جہاں تک افسانے لکھنے کا تعلق ہے تو افسانے تو میں نے لکھنے شروع کیے تھے کوئی 15 سال پہلے۔ اصل میں میرے پاس مطالعے سے زیادہ تجربہ تھا جس نے مجھے افسانے لکھنے پہ مجبور کیا، کیونکہ اس قدر تلخ میرے سامنے تجربات اور تجزیے گزرے خواتین و حضرات دونوں کے لیے۔ میرے افسانے لکھنے کا مقصد صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، میں حقوق نسواں کے لیے علم بردار نہیں ہوں، مگر میرے افسانوں میں نفسیاتی حوالے سے مرد بھی ملیں گے اور عورتیں بھی ملیں گی آپ کو، دونوں کا ایک دوسرے پہ الزام دینا بھی ملے گا آپ کو۔ اب میری کتابوں میں جو چیز ہے وہ معاشرتی حوالے سے بھی ملے گی، مگر میں بہت شکریہ ادا کروں گی کہ اللہ نے مجھے صاحب اولاد کیا اور میری اولاد نے مجھے صاحب کتاب کیا۔ اسی لیے انتصاب میں نے اپنے بیٹے کا نام لکھا ہے، کیونکہ یہ ان کی کاوش ہے۔ میرے افسانے ضرور ہیں کتابوں کے لیے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بک کیوں نہیں چھپواتی، میں نے کہا یار کبھی خیال ہی نہیں آیا، تو پھر بہرحال انہوں نے کہا اپنے افسانے چن کے دیجئے مجھے۔ اور یہ کتاب کی صورت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہ جتنی محفل سجی ہے یہاں پہ، یہ سب ہمارے بیٹے عبدالصمد کی سلیم کا کام ہے۔ ان کے والد صاحب سلیم صاحب کا انتقال کافی پہلے ہو گیا تھا، اور اب یہی ہمارے سب کچھ ہیں۔ اور ہماری بیٹی ہیں سامنے بیٹھی ثنا بلال، وہ آئی ہیں اسلام آباد سے ہمارے لیے، اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میری تقریب میں آ کے مجھے حوصلہ دیا، پذیرائی کی۔ اور میں صرف اسی میں جو میرا پیش لفظ ہے میں اسی کو پڑھنا چاہوں گی کہ مجھے کہانیاں بنانے کا بچپن ہی سے شوق تھا، کہانیاں بناتے بناتے خود کہانی بن گئی، اور افسانہ نگار بھی۔ میرے افسانوں کی کتاب آپ کے ہاتھوں میں اس وقت ہے، تعجب ہے نا کہ 15 سال کے بعد شائع ہو رہی ہے نا عجیب سی بات؟ شاید آپ لوگوں کے لیے نہ ہو، مگر میرے یعنی نغمانہ شیخ کے لیے ہے۔ میں اپنے افسانے لکھ کر کسی بھی دراز میں چھپا دیا کرتی تھی کہ وہ میری زندگی کے تجربے اور تجزیے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ کراچی پریس کلب، آرٹس کونسل یا کسی بھی ادبی محفل میں افسانے پڑھنے کا ہمیشہ شرف حاصل رہا۔ ہر ادبی محفل میں افسانے پڑھنے کے بعد سب پوچھتے تھے کتاب کب آئے گی، اور میں مسکرا دیتی کہ خیال ہی نہیں تھا کبھی۔ زندگی کیسے کیسے رنگ بدلتی ہے، یہ میں نے بہت قریب سے دیکھا۔ اتنے رنگوں میں اپنا رنگ کہیں کھو جاتا ہے۔
مگر میرے بیٹے نے مجھے حیران کر دیا جب اس نے کہا مما اپنے افسانے جمع کریں، میں آپ کے افسانوں کی کتاب شائع کروانا چاہتا ہوں۔ میں اس کی شکل دیکھتی رہ گئی، پھر میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا بیٹا جانے پتہ نہیں کہاں کہاں رکھے ہیں، مگر اس پر تو جیسے بھوت سوار تھا۔ اس نے کہا بھئی آپ ڈھونڈیں کتاب، تو پھر سارے افسانے جمع کرنے پڑے۔ اس نے مجھ ناچیز کو انتہائی مخلص اور رہبر لوگ عطا کیے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مجھے جن لوگوں کا ساتھ رہا کہ اپنی کتاب چھپوانے کے سلسلے میں، کمپوزنگ کے حوالے سے یہاں تک کتاب لانے کے سلسلے میں، میرے بیٹے کے ساتھ ساتھ اس کے دوست وغیرہ بھی سب شامل تھے۔ اور بہت شکر گزار ہوں رحمان نشاط صاحب کا، نسیم دورانی صاحب کا، کہ انہوں نے میری کتاب پہ میرے افسانے جو ہے وہ سیپ میں چھاپے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے افسانے جو ہیں وہ سیپ میں چھپے۔ نسیم دورانی صاحب بھی آتے ہوں گے، وہ آئے نہیں ہیں، اور رحمان نشاط صاحب، زیب اسکار صاحب، ان سب کی بہت شکر گزار ہوں۔ اور میں آخر میں آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ لوگوں نے میری محفل سجا دی، مجھے بہت خوشی ہوئی، بہت شکریہ۔ بڑی سادگی سے آپ نے جو ہے وہ پوٹری کی جو بھی جدوجہد تھی اپنے بیٹے کی محبت کو سراہا۔ ظاہر ہے یہ تو اتنی بڑی اہم بات نہیں ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو سراہے، لیکن بیٹا جب ماں کو سراہ رہا ہے اور اتنی اس کی خدمت ہے، اس کی ضرور جو ہے سلام کرنا چاہیے۔ یہاں اب مطربہ شیخ ہیں، بات پہلے ان کو کرنی تھی لیکن جو حکم مل رہا ہے وہی مجھے کرنا ہے، تو اب میں مطربہ شیخ کو دوبارہ یہاں زحمت دوں گا کہ وہ آئیں، اور ظاہر ان کے ان کے بعد جو ہے وہ افسانہ نگار بھی ہیں اور وی لاگ پہ بڑی خدمت کرتی ہیں سوشل میڈیا پر، اور بڑے اچھے افسانے لکھے ہیں۔ ان کے استاد محترم جناب زیب اسکار صاحب بھی ہیں، تشریف رکھے ہیں، بلکہ ان کے کوچ بھی ہیں ان لوگوں کے۔ میں مطربہ شیخ سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور نغمانہ شیخ کے مجمع پر تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم معزز احباب، میں شکر گزار ہوں تمام سینئر حضرات کی، صاحب صدر کی اجازت سے، اور کہ مجھے گفتگو کا موقع دیا۔ میری پسندیدہ کتابوں میں سے ایک رہی ہے یہ 2020 کی۔ بہت ساری کتب میں پڑھتی رہی اور ان پہ میں ویڈیو لاگ کے ذریعے تبصرے اپنے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتی رہی اور سب کو بتاتی رہی کہ میں نے یہ کتابیں پڑھی ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کی پسندیدگی کتاب کے لیے پسندیدگی جو ہے وہ آپ اس کے لیے کیا منتخب کرتی ہیں، کیوں کتاب کو پسندیدہ کہتی ہیں؟ تو نغمانہ شیخ صاحبہ کی کتاب میں جو ہے یہ بین الاقوامی طور پہ جو ہم نوجوان لوگ ہیں، ہم پڑھتے رہتے ہیں، ہم بین الاقوامی ادب سے بھی وابستہ رہتے ہیں، تو ہم سب جو ہیں بہت سارے، نہ صرف میں بلکہ بہت سارے ہمارے نوجوان ادیب جو ہیں اور صحافی نغمانہ شیخ صاحبہ کو بہت پسند کرتے ہیں، ان کے افسانوں کو۔ تو پسند کرنے کی وجوہات اور کچھ لوگوں کے اعتراضات کا جواب بھی میں دینا چاہتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ کہانی ہو، ڈرامہ ہو یا فلم ہو، انسان کی بات ہونی چاہیے، انسان کے احساس کی بات ہونی چاہیے۔ وہ کہانی ہی کیا جو احساس پہ ضرب نہ لگے، وہ ڈرامہ ہی کیا جو آپ کے دل کے آنسو آپ سے نہ نکالے یا آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ دے، وہ فلم ہی کیا جو آپ کی زندگی پر اثر انداز نہ ہو۔ تو نغمانہ شیخ صاحبہ جو ہیں وہ ایک باشعور ادیبہ ہیں، اور انہوں نے بطور انسان ہی اپنی کہانیوں کی بنت کاری کی ہے، اور جو اپنے بطور ادیبہ جو ہیں وہ انہوں نے پرکھا ہے انسانوں کا مشاہدہ کیا ہے، اور اس کو ایک سادہ اسلوب کے ساتھ اور زبان و بیان کی شفاف نثر کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے، اور یہی ان کی تخلیقی افسانوں کی تخلیقی شان ہے۔ تنہائی اور اس سے پیدا ہونے والی نفسیاتی پیچیدگیاں افسانوں کا موضوع ہیں۔ اظہار کی کمال پختگی یہ ہے کہ ہر افسانہ نیا پن لیے ہوئے ہے۔ میں اس لیے اس کتاب کی تعریف کرتی ہوں کہ ہر افسانہ نیا پن لیے ہوئے ایک مخصوص دائرے میں نہیں گھومتا۔ 17 افسانوں میں کہانی کا عنصر بہت مستحکم ہے، اور جب ثقافت اور ادب کا امتزاج بھی نظر آتا ہے، وہ باغیانہ خیالات کی حامی نہیں ہیں، گو کہ میں کہتی ہوں تھوڑا سا ہونا چاہیے لیکن وہ نہیں ہے، اور قاری بآسانی جو ہے وہ افسانے کی جادوگری میں قید ہو جاتا ہے۔ حقوق نسواں کی علم برداری کے باوصف نغمانہ انسانی حقوق پر بھی گہری نظر رکھتی ہیں۔ مرد ہو یا عورت، دونوں اصناف کی نفسیاتی پیچیدگیوں پر ادیبہ کی گہری نگاہ ہے۔ اختر سوختہ کا کردار امجد، افسانہ ہے اختر سوختہ، جس کی کردار ہے امجد، امجد جس کی نفسیاتی کجی کو اتنی دردبندی سے بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آنکھیں نہیں روتی تو سارے کا سارا بدن رونے لگتا ہے، میں وہی بدن بن گیا ہوں۔
افسانوں میں خوبصورت جملوں کی ادائیگی سوز و دلگیر طرز پر کی گئی ہے جو ذہن کے پردے پر نقش ہو جاتی ہے۔ لکھتی ہیں وہ آپ دلہن بنا دی گئی، اس کی گڑیا کنواری رہ گئی۔ یہ افسانہ ہم عمر کی ایک سطر ہے۔ نسائی نفسیات کے خاص پہلو افسانوں میں نمایاں ہیں جو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اور کردار اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں۔ شاید یہ کہانیاں پڑھ کر خواتین اور ان سے جڑے رشتے ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ نغمانہ نے ہماری نفسیاتی گرہیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں۔ شاید یہ کہانیاں پڑھ کر خواتین اور ان سے جڑے رشتے ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھ سکیں، ہم یہ بھی جان سکیں کہ ہم ان گرہوں کو کیسے کھول سکتے ہیں۔ یہ گرہیں کھولنے کا فن نغمانہ بخوبی بیان کرتی ہیں اپنے افسانوں میں۔ خاص طور پر خواتین کہتی ہیں کیونکہ عورت ہمیشہ عذاب و ثواب کے درمیان رہتی ہے۔ افسانہ تنہائی کی ایک سطر سماج کی خواتین کی کیفیت کی عکاس ہے، اور میری دعا ہے کہ نغمانہ اسی طرح لکھتی رہیں اور سماج کی پیچیدہ گرہیں کھولنے میں ہماری رہنمائی کرتی رہیں۔ اور ایک بات میں اور کہنا چاہوں گی، سکھر سے ہماری ایک افسانہ نگار ہیں ابصار فاطمہ، جو ایک نفسیات دان بھی ہیں۔ انہوں نے بھی نغمانہ شیخ صاحبہ کے لیے بہت نیک خواہشات بھیجی ہیں اور اپنا تبصرہ بھی انہوں نے بھیجا ہے جو میں نے ان کو دکھا دیا تھا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ محترمہ شیخ صاحبہ، بہت خوبصورت تاثرات آپ نے پیدا کیے۔ میں یہاں ایک بڑی شخصیت کو دیکھ رہا ہوں، عمران یوسف، پی ایچ ڈی ڈاکٹر عمران یوسف یہاں موجود ہیں، اور وہ بیہیویئرل سائنسز کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں۔ میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک زیادہ جذباتی ایک مثال سامنے آپ کے لا رہا ہوں۔ ثریا حیا ہیں، وہ نغمانہ شیخ کے افسانوں پہ جو ہے وہ دل دیتی ہیں، اور اور انہوں نے لاہور سے محض سفر اس لیے کر کے یہاں تشریف لائی ہیں کہ اس تقریب میں شریک ہوں، اور انہوں نے منظوم بھی لکھا ہے اپنے تاثرات کو، اور وہ یہاں پیش کریں۔ ہم بڑا پرجوش خیر مقدم کرتے ہیں۔ ثریا حیا صاحبہ تشریف لائیں اور اپنا منظوم تاثراتی اظہاریہ آپ یہاں پیش کریں۔ یہ جو نظم میں نے لکھی ہے، اس میں اس کی خاصیت یہ ہے کہ نغمانہ شیخ کی جو کتاب دھوپ میں جلتے خواب پڑھی، اس کے جو عنوانات ہیں ان کو میں نے سمونے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ میں جو ہے وہ ان کے موضوع کے اعتبار سے جو نام ہیں وہ آئے ہیں، کچھ معنویت کے اعتبار سے، اور کچھ شاعرانہ رعایت کے اعتبار سے وہ نام میں نے اس نظم میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ صاحب صدر کی اجازت سے اس کا عنوان ہے نغمانہ اور انتہائے محبت۔ نغمانہ کی دھوپ میں جلتے خواب پڑھی تو، نغمانہ کی دھوپ میں جلتے خواب پڑھی تو، قریہ جاں کی سب دیواریں لرز اٹھی ہیں، قریہ جاں کی سب دیواریں لرز اٹھی ہیں۔ آیا ہے ایک اور زلزلہ روح کے اندر، آیا ہے ایک اور زلزلہ روح کے اندر، دکھ کی گہری جھیل میں پھینکے مایوسی نے پتھر، دکھ کی گہری جھیل میں پھینکے پھر سے مایوسی نے پتھر، تنہائی اور تیرگی خواہش کے جنگل، تنہائی اور تیرگی خواہش کے جنگل، خوشبو کہانی کرب مسلسل، خوشبو کہانی کرب مسلسل، خود فریبی یاس کا دلدل، خود فریبی یاس کا دلدل، سانسوں میں در آئی ہلچل، سانسوں میں در آئی ہلچل، آنکھوں میں ہے جلتھل جلتھل۔ لیکن سوچیں ایسا کیوں ہے، لیکن سوچیں ایسا کیوں ہے، کیسا ہے یہ سپردگی کا ملال جس میں لمحہ لمحہ لہو لہو ہے، کیسا ہے یہ سپردگی کا ملال جس میں لمحہ لمحہ لہو لہو ہے۔ کیا ہے ضرورت ان بے نام سوالوں کی، کیا ہے ضرورت ان بے نام سوالوں کی، کیا ہے مباح کیا مباح نہیں ہے، کیا ہے مباح کیا مباح نہیں ہے،
کیا ہے ضرورت ان بے نام سوالوں کی، کیا ہے مباح کیا مباح نہیں ہے، اور یقین کا گمان کیوں ہے، اور یقین کا گمان کیوں ہے، کون کسے اور کب کیوں کیسے، کون کسے اور کب کیوں کیسے، جھوٹے ہیں سب گورکھ دھندے، جھوٹے ہیں سب گورکھ دھندے، حرص و ہوس کی چالوں سے یوں ڈرنا کیسا، حرص و ہوس کی چالوں سے یوں ڈرنا کیسا، ایک ہم عمر کو دوست بنانا، ایک ہم عمر کو دوست بنانا، زندہ رہنا ہنسنا گانا، شہر کی چوڑی چارراہوں پر، شہر کی چوڑی چارراہوں پر، سجی سجائی دکانوں پر جا کر ونڈو شاپنگ کرنا گناہ نہیں ہے، جا کر ونڈو شاپنگ کرنا گناہ نہیں ہے، شہر کی چوڑی چارراہوں پر، سجی سجائی دکانوں پر جا کر ونڈو شاپنگ کرنا گناہ نہیں ہے، دیکھو جگمگ جگمگ تارے، دیکھو جگمگ جگمگ تارے، ان تاروں میں اختر سوختہ، ان تاروں میں اختر سوختہ کنڈن بن کر چمک رہا ہے، ان تاروں میں اختر سوختہ کنڈن بن کر چمک رہا ہے، خواب تو سبھی جلتے ہیں پر، خواب تو سبھی جلتے ہیں پر، روشن ہے تعبیر خواب، روشن ہے تعبیر خواب۔ بہت شکریہ، بہت آپ نے صورتحال کی جو اور جو ان کی کاوشوں کی منظر کشی کی ہے وہ متاثر کن ہے۔ میرے پروفیسر، میرے براہ راست استاد پروفیسر اوجے کمال یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کو خیر مقدم کرتا ہوں ان کا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے راشد عزیز صاحب ہیں، صحافت کی جو سرخیل ہوتے ہیں، ابھی نو منتخب صدر ہے کراچی پریس کلب دستور کے، ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ غلام علی وفا بھی موجود ہیں، ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں، اور ریحانہ روحی موجود ہیں، اور اس سے بھی ہماری وقت میں اضافہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ یہاں موجود ہیں جنہوں نے بہت کام کیا ہے ادب کا، اور ساتھ دیتے ہیں۔ اب ہم دعوت خطاب دیں گے۔ ادبی حلقوں میں معروف و مقبول شاعر ہیں، خوبصورت شاعری کرتے ہیں، ان میں اور ان کے شعری کلام میں ذوق جمال کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ کوئی اچھی سی وہ لکھی تھی، اس میں سے ایک دو میں شعر پڑھتا ہوں۔ میں ایسے شخص سے واقف ہوں، ہم ایسے شخص کو جانتے ہیں۔ دوستوں، نغمانہ شیخ سے میرا تعلق کوئی تقریباً 20-25 برس سے ادبی تقریبات میں ہم لوگ شرکت کر رہے ہیں، اور میری کیا سبھی کی خواہش تھی کہ نغمانہ شیخ اپنے افسانوں کا مجموعہ لے کر آئیں، اور پھر وہ آ گیا، اور آج اتنی بڑی یہ تقریب، اتنے اہم لوگ جو اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، اور اتنے اہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، میں خوش ہوں اور نغمانہ شیخ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں آج کی اس کتاب کی رونمائی کے موقع پر۔ سب دوست احباب ہمارے یہاں تشریف فرما ہیں۔ نغمانہ شیخ ایک بالکل جینوین تخلیق کار ہیں۔ میں نے ایک بات دیکھی، وہ یہ کہ ان سے لازمی ہماری گفتگو بھی ہوتی رہتی تھی، تو یہ جیسا بھی جو بھی محسوس کرتی اس پر اپنی رائے قائم کرتی، اور پھر اس کو افسانے کی شکل میں لے آتی ہیں۔ اچھا، آپ سب جانتے ہیں کہ افسانہ آرٹ ہے، اور نغمانہ شیخ نے اس آرٹ کو اسی طرح برتا ہے جس طرح کے آرٹ کو برتنا چاہیے۔ یہ ان کی کامیابی ہے نغمانہ شیخ کی۔ میں پڑھ رہا تھا کہ 2013 میں ایلن منرو کو شارٹ اسٹوریز پہ نوبل پرائز دیا گیا۔
یہ کینیڈا کی پہلی خاتون تھیں جنہیں نوبل پرائز دیا گیا شارٹ اسٹوریز کے اوپر. اور جب یہ پرائز ملا تو ان خاتون رائٹر نے یہ کہا کہ میں نے منوا دیا شارٹ اسٹوریز کو کہ اب اس کو بھی اتنے بڑے اعزاز سے نوازا گیا. اب یہی کام ہمارے ملک میں نغمانہ شیخ اور بہت سی خواتین کر رہی ہیں. ویسے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں تقریباً خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے, لیکن لکھنے والیوں کی تعداد بہت کم ہے. اگر آبادی کے تناسب سے تعداد لی جائے تو یہ بہت زیادہ کم ہے. خواتین کو لکھنا چاہیے, اور نغمانہ شیخ کی رائٹنگز اور ان کے آگے بڑھنے اور جرت کے ساتھ لکھنے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیغام ہے خواتین لکھنے والیوں کے لیے, ان خواتین کے لیے, ان لڑکیوں کے لیے جو اپنے گھروں میں بند ہیں اور جبر کا شکار ہیں. تو وہ ان کو جرت کا راستہ نغمانہ شیخ جو ہے انہوں نے دکھایا ہے. ان کے افسانے ایسے ہیں کہ آپ ایک نشست میں ہی پڑھتے ہیں ان کو, اس قدر دلچسپ ہیں, اور ہر لائن میں فکر ہے, ہر لائن میں طنز ہے, ہر لائن میں میسج ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کامیاب افسانہ نگار کا اسٹائل ہوتا ہے. اور ابھی تو آج میں سمجھتا ہوں, لکھ تو خیر یہ پچھلے 20-25 سال سے رہی ہیں, لیکن آج ابتدا ہے, اور آج کی اس تقریب میں ہماری آپ کی موجودگی سے ان کو انسینٹو ملے گا اور یہ مزید لکھیں گی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. کیپ اٹ شارٹ اینڈ سمپل. یہ میرے ناقد ہیں, ان سے ڈرتا رہتا ہوں میں, کچھ بھی بول سکتے ہیں یہ. اچھا, سہیل صاحب نے تو دوستی کا بھی حق ادا کیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اتنا خوبصورت انہوں نے منظر کشی کی ہے, پوٹری کیا ہے, تصویر گری کی ہے, اور ایسی کچھ باتیں یہ بتائی ہیں کہ مختلف پہلو اس کے اجاگر ہوئے ہیں. اور جو بھی اس پر تبصرہ کرے اور کتاب پڑھے تو اس کی روشنی میں بہت ساری چیزیں, بہت سارے حقائق اور جذبات اجاگر ہو سکتے ہیں. اب سب سے اہم اس اعتبار سے کہ وہ بنیادی طور پر استاد ہیں, یونیورسٹی میں بھی درس و تدریس کرتے ہیں, ادبی حلقوں میں بھی تربیت فرماتے ہیں, ادیبوں کی, شاعروں کی, ہم جیسے خادموں کی بولنا سکھاتے ہیں, تلفظ بناتے ہیں. تو اور ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ رہتا ہے کہ باوجود یہ سب کے وہ اسٹائلش نئے نئے تجربے کرتے ہیں, جس پر ہمیں ایک عام لکھاری کوئی ہمت نہیں پڑتی. وہ بیریئر کراس کر کے لکھتے ہیں اور بنواتے ہیں. یہ تو میں نے بات کی. اور انگریزی جرنلزم کے بھی ہیں, تبصرہ نگار بھی ہیں, وہاں بھی آپ تربیتی کا کام کرتے رہے ہیں. اب جو کچھ میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ تسلیم شدہ یہ حقیقت ہے کہ وہ کسی پہلو سے گمنام نہیں ہے, وہ کسی پہلو سے گمنام نہیں ہے. عمومی تھوڑا سا جو ہے میں نے, یہ تو مصرع تھا, وہ جو ڈھونڈنا چاہتا ہے ڈھونڈے اسکار. تشریف لاتے ہیں جناب زیب اسکار صاحب. جناب صدر حضرت محمود شام, مہمان خصوصی جناب خیام, اور جناب رحمان نشاط, محترمہ شیخ, اور جہانگیر سید صاحب, اور صاحب تصنیف محترمہ نغمانہ شیخ جناب سہیل احمد صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ گفتگو تو بہت بھرپور ہوئی ہے, اور میں نے بھی کچھ لکھا تھا جو کتاب میں شامل کیا گیا ہے. تو میں آج تو یہاں پہ نغمانہ شیخ کو بنیادی طور پہ مبارکباد پیش کرنے آیا ہوں. اور دیکھیے کہ یہ ان کی اس تقریب کی کامیابی پہ اتنی بڑی تعداد میں رائٹرز کا, اسکالرز کا جمع ہونا, یہ دلالت کرتی ہے اس کتاب کی پذیرائی کے تعلق سے اور کتاب کو تسلیم کیے جانے کے تعلق سے. کیونکہ یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ
بڑے ایسے لوگ ہیں جو واقعتاً ادب کے طالب علم ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ زاہد جوہری بھی موجود ہیں اور مجید رحمانی موجود ہیں, سعید بھائی موجود ہیں, احمد سعید فیض آبادی جیسی شخصیت بھی یہاں پہ آئی ہیں, شکیل احمد ستی موجود ہیں, اور پروفیسر فرت اللہ قریشی موجود ہیں جو کچھ عرصہ پہلے ہی پروفیسر ہوئے ہیں اپنی خدمات کی بدولت. جمیل ادیب سید بہرحال نظر نہیں آ رہے, تو مجھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ وہ بھی تشریف لائیں گے. اور ساجد موجود ہیں, ساجد راشد عزیز موجود ہیں, سلیم صاحب موجود ہیں, صدیقی صاحب, اور کتنے لوگ ہیں. میں غلام علی وفا صاحب, محترمہ ریحانہ روحی, نظر فاطمی, اقبال رضوی, نسیم شیخ صاحب, اور ساحر عفت, اور میں سمجھتا ہوں کہ احمد نوید بھی نظر آئے تھے. تو میں یہ اس لیے نام لے رہا ہوں, بے شمار نام میں نے نہیں لیے, اس لیے لے رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نغمانہ شیخ کے افسانوں کی کتاب کو بہت سیریس لیا گیا ہے. اور میں ساتھ میں مبارکباد پیش کروں گا سمد کو. سمد نے بڑی اسٹرگل کی ماشاءاللہ. سمد سلیم جو ہیں اور ثنا ہے اور مہوش ہیں, ان کی پوری فیملی جس طرح سے محبت کرتے ہیں, تو صحیح معنوں میں ایک جینوین آدمی کے ساتھ حق بحقدار رسید والی بات ہے. محترمہ ثریا حیا کی نظم بھی ہم نے سنی, بہت عمدہ. مہر جمالی بھی نظر آ رہی ہیں, اور نساء احمد بھی, اور سمد تاجی صاحب بھی. تو عرض یہ کرنا تھا کہ گفتگو تو آپ نے دیکھی. میں نے اس کتاب کے لیے خاص طور پہ لکھنے کی کوشش کیوں کی, اس لیے کہ مجھے نغمانہ شیخ کے ہاں صحیح معنوں میں جس کو کہتے ہیں وہ جو جرأت اظہار نظر آیا. یہ لفظ تو ہم بہت استعمال کرتے ہیں کہ جرأت اظہار ہے اور جو ہے وہ میچورٹی آف ایکسپریشن ہے, لیکن کتنوں میں ہوتا ہے. جمیل ادیب سید موجود ہیں جنہوں نے جو ہے وہ بہت کتابیں لکھی ہیں, وہ موجود مجھے نظر بھی آ گئے. خواجہ محمد اعظم صاحب بھی تھے, محسن صاحب بھی تھے. تو یہاں پہ مجھے ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں. تو میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو میچورٹی آف ایکسپریشن آپ جس کو کہتے ہیں, تو جناب وہ کلیشے نہیں ہے. آپ کو کہانیاں تو بہت لوگ لکھتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, اور ہم بہت سے لوگوں سے بڑی بڑی کہانیاں سنتے ہیں, آپ جانتے ہیں, لیکن وہ کیا چیز ہے جو ایک افسانہ نگار کو دوسرے کہنے والوں یا لکھنے والوں سے ممیز کرتی ہے. وہ چیز بنیادی طور پہ کہنے کا ڈھنگ آنا, اور بنیادی طور پہ جو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, آج بھی چونکہ رائٹرز کی یہ سٹنگ ہے اس لیے یہ بات کہوں گا کہ آپ جو افسانے کی کریٹیو لاجک قائم کرتے ہیں اس سے ڈیویٹ نہ کریں. اس سے ڈیویشن بنیادی طور پہ یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ افسانہ نگار نہیں ہیں, کہانی کار نہیں ہیں, آپ بس شوقیہ لکھ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاں وہ میجورٹی مجھے جو ہے وہ کڑوا گھونٹ میں نظر آتی ہے. بہت توانا, بہت طاقتور افسانہ ہے کڑوا گھونٹ میں. میل ڈومینیٹڈ سیٹ اپ کے حوالے سے بھی اس کی بھی نفی نظر آتی ہے. تنہائی میں بھی اس طرح کے وہ بنیادی نفسیاتی مسائل آپ کو نظر آئیں گے. پھر ایک اور زلزلہ ہے, تو وہ بہت یعنی ہمارے ہاں کی صورتحال بھی ہے, اور اس کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں محترمہ شیخ نے اس بات کا اہتمام بھی کیا ہے کہ وہ بنیادی کروڈ ریئلٹی لوگوں تک, پڑھنے والے تک پہنچے. تو وہ ہمیں نظر آئے گا, اور وہ کن معنوں میں ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن کیسے ہو رہا ہے. اور ہمارے ہاں بات تو کہی جاتی ہے وومن ایمپاورمنٹ کی, لیکن اس میں کیا عملی صورتحال کیا ہے, کہاں پہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ وائلیشن ہو رہا ہے, کہاں پہ کہہ دیجئے کہ جو ہے وہ نغمانہ شیخ نے اتنا ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے کہ وہ باتیں جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کہی باتیں یا ان سیڈ ریئلٹیز جو ہمارے درمیان موجود ہیں وہ ہمیں ایکسپوز ہوتی نظر آتی ہیں. اور وہ ساری صورتحال جس میں ہمارا معاشرہ زندہ ہے اور جس میں ایک میکینیکل لیونگ ہے, اس میکینیکل لیونگ میں ہم بہت سی وائلیشنز کو برداشت کرتے چلے جاتے ہیں. اور میں بہت معذرت کے ساتھ خاص طور پہ ہمارے ہاں جو ہے وہ عورت کا یہ علم یہ ہے, ہمارے یہاں کی عورت کا بہت سی چیزیں سامنے نہیں آتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایک عرصے سے, پھر وہ جو ہے معاشرے کی نیٹنگ کا بھی مسئلہ ہے, اس حوالے سے بھی ہے, لیکن سب کچھ
اس نٹنگ کو ہی پہ ہی آپ الزام نہیں دے سکتے، اس پہ بھی آپ الزام دے سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو پڑھے لکھے لوگ، ہائیلی ایجوکیٹڈ جو کہنا چاہیے جینٹری ہے، وہ جو لوگ ہیں وہ بنیادی طور پہ خود نہ اپنے کہنا چاہیے کہ حقوق کو سمجھتے ہیں. جب آپ کسی کے حقوق کو وائلیٹ کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنے حق کو بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ نعمانہ شیخ نے بعض ایسے افسانے لکھ ڈالے ہیں جو تکنیکی اعتبار سے بھی مضبوط ہیں اور جو اپنے ایکسپریشن میں بھی مضبوط ہیں. اور جیسے ابھی کہا گیا کہ وہ ایک کاٹ رکھتے ہیں تو یہ کاٹ دراصل ایک ریزسٹنس کی صورت ہے. تو نعمانہ کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ہاں ریزسٹنس اس نو کی مل جائے گی آپ کو کہ جو آپ کو سکون مہیا نہیں کرے گی، جو آپ کا کیتھورسس نہیں کرے گی، ریلیف نہیں دے گی، بلکہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے گی اور آپ کو ایک اعتبار سے بنیادی طور پہ اس رویے کے خلاف مزاحمت پر اکسائے گی. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ نعمانہ شیخ ایک خاصے کی افسانہ نگار ہیں. میں ان کے ہاں بڑے امکانات دیکھ رہا ہوں مستقبل قریب میں، کیونکہ ان کے ہاں تکنیکی سطح پہ بھی مضبوطی نظر آ رہی ہے، اظہار کی سطح پہ بھی. بہت شکریہ. ایک اعلان بھی ہے، اور ہمارے احمد شاہ صاحب جو یہ صدر ہیں آرٹس کونسل کراچی کے، وہ گورنر ہاؤس ان کو جانا پڑ گیا ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس جس طرح بتایا تھا، تو اس وجہ سے وہ نہیں آئے. وہ بڑے پرجوش تھے، بڑے انہوں نے جو ہے آسانی پیدا کی نعمانہ کے لیے کہ وہ یہ جو ہیں آج کی تقریب کو سجائیں، اور انہوں نے بڑے پرجوش انداز میں یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ضرور آؤں گا، لیکن بہرحال مجبوریاں ہیں انسان کی، وہ تشریف نہیں لا سکے. اب ان کی طرف سے جو انہوں نے اپنا ترجمان کے طور پر بھیجا، اسجد بخاری صاحب ہیں، جوائنٹ سیکریٹری ہیں اور ہمارے جانے مانے دوست بھی ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کی ترجمانی کے لیے آپ تشریف لائیں، اور پہلے بات کر کے آپ کو جانا ہے. اسجد بخاری صاحب تشریف لے آئے ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے یہاں آنا نہیں تھا، لیکن کیونکہ شاہ صاحب کو ایمرجنسی جانا پڑ گیا ہے اور وہ بہت کہہ رہے تھے کہ مجھے نعمانہ شیخ کی کتاب کے لیے ضرور جانا ہے، اور تو اس لیے وہ وہاں چلے گئے ہیں. تو میں اپنا گورننگ باڈی کی طرف سے، احمد شاہ کی طرف سے بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو نعمانہ شیخ صاحبہ کی کتاب بہت پسند بھی آئی ہوگی اور اس کو کریٹک بھی کیا جا رہا ہوگا اور پڑھا بھی جا رہا ہوگا. نعمانہ شیخ ہماری بہت پرانی ساتھی، دوست اور ہماری آرٹس کونسل کے ممبر ہیں اور بہت کریٹیو بھی ہیں، اور اللہ ان کے قلم میں اور زور پیدا کرے. یہاں شام جی بھی موجود ہیں، میں ان کے لیے بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا. آپ لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ. تھینک یو. بہرحال جو انہوں نے جذبات کا اظہار کیا اور یہ بتایا کہ وہ آنا چاہتے تھے، کسی وجہ سے نہیں آ سکے. اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جو مرحلہ درپیش ہے، بڑے لوگوں کی بڑی بات، ان پہ کہنا کچھ آسان نہیں ہوتا. ایک خیام صاحب کی میں بات کرتا، لیکن اس سے پہلے میں جناب رحمان نشاط صاحب کی بات کروں گا کہ جب ہم ان کے افسانے پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کلیاں نشاط کی چن کر محو نشاط رہتے ہیں. تو اتنا ان میں ہے کشش ان کے افسانے میں کہ ایک نشست میں ختم ہو سکتی ہے اگر کوئی ڈسٹرب نہ کرے تو. اب ان کی 4 کتابیں یہاں آئی ہیں، اور 4 کتابوں کے مصنف، اور وہ بھی افسانے کے مصنف، اور خود اپنے پیشے کے اعتبار سے ایک صحافی کے علاوہ بھی جو ہے اب وہ استاد محترم ہیں. ان کا احترام بہت ضروری ہے اور ہم دل سے ان کا احترام کرتے ہیں. ان کی کتابوں کے نام میں بتا دیتا ہوں، تفصیل بہت ہے، بہت پہلوؤں سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن بات کو ہمیں آگے بھی بڑھانا ہے. آئینے میں سورج ان کی کتاب ہے جو پہلی آئی. اب یہ
چھت آسمان دیکھیں آپ، اس کی ترکیب آپ ان کے عنوانات سے دیکھیں، جو نام ہے اس میں بھی کئی نغمگی، کئی جو فسوں پایا جاتا ہے، اور پانی کی لکیر، اور پانیوں میں گھلتی زمین، اور مٹی کی مٹھی بھر زندگی شامل کیا جائے، اور شاید ہم جیسے افسانہ نگاروں کا بھی تھوڑا بہت اس میں کنٹریبیوشن ہو جائے۔ ایک بات میں عرض کرنا چلوں کہ نغمانہ شیخ نے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لی ہیں، اب اس حوالے سے کہ جب تک کسی مصنف کی کوئی کتاب سامنے نہیں آتی، اس کا بہت زیادہ معروف بھی نہیں ہوتا، اس کی پہچان بھی نہیں بنتی، لیکن کتاب آنے کے بعد اب اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، اور مشکلات یہ پیدا ہو جاتی ہیں کہ لوگ ان سے توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، اب ان کی پہچان بن جاتی ہے، وہ معروف ہو جاتے ہیں یا ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کو لوگ یہ توقع رکھتے، پھر پبلک فگر بن جاتے ہیں، اور پبلک پھر ان سے ڈیمانڈ کرتی ہے یا ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ صاحب اس سے بہتر لکھیں اور اچھا لکھیں۔ خود وہ اپنے آپ کے لیے کہ امتحان پیدا کر لیتے ہیں، مشکل پیدا کر لیتے ہیں کہ یا تو میں اس سے اچھا لکھوں یا کم از کم جو معیار قائم کیا ہے اس پر تو قائم رہوں، تو یہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے۔ پہلی کتاب آنے کے بعد اور جس کی 2-3 کتابیں آ جائیں تو پھر تو اس کے لیے مشکلات بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ تو یوں نغمانہ شیخ نے اپنے لیے مشکل پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس مشکل سے نکالے، ان کی مدد فرمائے، اور یہ توقعات ہیں کہ وہ اچھا لکھیں گی۔ اس کی وجوہات ہیں، میں تھوڑی سی باتیں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے نغمانہ شیخ کے تمام افسانے جو ہیں وہ کرداروں کے افسانے ہیں، اور کردار کا افسانہ نفسیات کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ کوئی سیدھا سادہ کردار کبھی افسانے کا موضوع بن ہی نہیں سکتا۔ وہ کردار جس میں کوئی کجی نہ ہو، نفسیات کی ٹیڑھ پن نہ ہو، اس میں کوئی پیچیدگی نہ ہو، کوئی الجھن نہ ہو، اس کے بغیر وہ شخصیت قابل ذکر نہیں بنتی، وہ موضوع نہیں بنتی افسانے کا۔ اور نغمانہ شیخ نے جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ان کے تمام افسانے جو ہیں وہ کرداروں کے افسانے ہیں، تو لازمی طور پر اس میں نفسیات کا ذکر بھی آئے گا۔ تو یہ سارے میری اس کتاب میں نے مضمون لکھا ہے نغمانہ شیخ کے لیے، نغمانہ شیخ کے نفسانے۔ یہ میں نے لفظ کوائن کیا ہے، میں اکثر کوائن کرتا ہوں بے ایماندار، انقرار، واحد متکلم، گزار سکنا، پار سکنا، تو کوشش کرتا ہوں کہ شاید ان کو قبولیت مل جائے۔ تو یہ افسانے اور نفسیات کا کمبینیشن ہے یہ لفظ، اس لیے کہ تمام افسانے جو ہیں وہ نفسیات کے اوپر بیس کرتے ہیں، اور یہ بھی آپ ہم سب جانتے ہیں کہ نفسیات کی جب ٹیڑھ پیدا ہوتی ہے، نفسیات کی الجھن پیدا ہوتی ہے، پیچیدگی پیدا ہوتی ہے، اور جب اس میں کوئی کجی آ جاتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی حادثہ، کوئی نہ کوئی محرومی، کوئی نہ کوئی ناسودگی، کوئی ایسی چیز ضرور ہوتی ہے جو اس کا سبب بنتی ہے۔ اب وہ ناسودگی اور وہ محرومی یہ 2 قسم کی ہو سکتی ہے، یا تو آپ بیتی یا جگ بیتی۔ اگر وہ آپ بیتی ہوتی ہے تو پھر لکھنے والے میں اتنی شدت ہونی چاہیے کہ وہ سب کی کہانی بن جائے، لیکن وہاں پھر تھوڑی سی ایک مشکل ہو جاتی ہے جس کا میں ابھی ذکر کرتا ہوں، اور یا پھر ہوتی ہے وہ آپ بیتی۔ اب آپ بیتی میں آدمی جذباتی ہو ہی جاتا ہے ظاہر ہے، اور اگر وہ واقعہ اتنا شدید ہے، وہ محرومی اتنی شدید ہے، وہ ناسودگی اتنی شدید ہے جس نے نفسیاتی ٹیڑھ پیدا کر دی ہے، کجی پیدا کر دی ہے، پیچیدگی پیدا کر دی ہے، تو اس میں ایک احتمال یہ ہوتا ہے کہ مصنف لکھنے والا پارٹی بن جاتا ہے، اتنی شدت سے اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے، وہ خود بولنے لگتا ہے۔ وہاں پھر یہ ہے کہ وہ اچھا لکھنے والے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر کے لکھے، اور اچھا لکھنے والا ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر کے لکھتا ہے، اپنے آپ کو اس کہانی سے الگ کر کے لکھتا ہے، وہی اس کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ ورنہ پھر وہ باعث ہو جاتا ہے، وہ جانبدار بن جاتا ہے، اور پھر اس کی اپنی اس میں تقریر شروع ہو جاتی ہے، اس کی نفرت، اس کا غصہ، جو اس کے اپنے جذبات ہیں وہ اس تحریر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نغمانہ شیخ کے جو افسانے ہیں، جس بنیاد پر اس میں ٹیڑھ پیدا ہوئی ہے، جو نفسیاتی مسائل پیدا ہوئے ہیں، ان کا انہوں نے کہیں ذکر نہیں کیا ہے، اشارتاً اس کو بتایا ہے کہ وہ ان کے آپ افسانے پڑھیے گا تو خود بخود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ٹیڑھ کے پیچھے، اس پیچیدگی کے پیچھے، اس نفسیاتی الجھن کے پیچھے کیا واقعہ تھا، اور اگر آپ ڈھونڈ لیں گے تو وہ ہے تنہائی۔ ان تمام افسانوں کا موضوع تنہائی ہے، لیکن خوبصورتی افسانوں کی یہ ہے
کہ تنہائی سے جو پیچیدگی پیدا ہوئی افسانوں میں وہ اس کو نغمانہ شیخ نے ریپیٹ نہیں کیا ہے، دہرایا نہیں ہے، اور اس نفسیاتی کجی کا، اس ٹیڑھ پن کا، اس پیچیدگی کا اتنے زاویوں سے اس کا جائزہ لیا ہے، اور ایسے اینگل سے اس کو انہوں نے کہانی کا موضوع بنایا ہے کہ حیرت بھی ہوتی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے۔ مثلا دیکھیے ایک افسانہ، اس میں ایک کردار ہے اختر سوختہ، کیا خوبصورت اینگل نکالا ہے۔ دیکھیے کہ وہ شخص وہ ہے کہ جس کو ہر عورت میں اپنی ماں کی خوشبو نظر آتی ہے، وہ شادی نہیں کرتا، اب اس کے بارے میں کہ یہ افواہ پھیل گئی ہے کہ صاحب یہ شاید شادی کے قابل نہیں ہے۔ کیا خوبصورت اینگل ہے دیکھیے افسانے کا، یہ نفسیات کا، اور بہت آخر میں معلوم، اور 3 خواتین اس سے شادی کر کے الگ ہو کے جا چکی ہیں۔ اب اتنے خوبصورت اینگل سے اس کو نفسیاتی یہ پہلو بیان کیا ہے، اور یہ نفسیات ہے ظاہر ہے، تو اس کے ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ ایک اور افسانہ دیکھیے خود فریبی ایک ایسا افسانہ ہے کہ جس میں ایک خاتون اپنے آپ کو فریب دے رہی ہیں، اپنے شوہر کا ذکر کرتی رہتی ہیں ہر وقت، لیکن شوہر، اور اس انداز سے کرتی ہیں کہ شاید جیسے شوہر زندہ ہے، لیکن وہ مر چکا ہے۔ ابھی بھی تنہائی کا افسانہ ہے۔ اب میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تنہائی کے ایک اس کو ناسودگی کو انہوں نے کس اینگل سے دیکھا ہے۔ ایک افسانہ ان کا ہے، دیکھیے یہ بے تعبیر خواب، یہ تنہائی کا افسانہ ہے، لیکن ایک ایسی عورت کی کہانی ہے کہ جو بہت پوزیسو ہے، اتنی پوزیسو ہے کہ وہ اپنے گھر میں سے ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر اور تصاویر سب ہٹا دیتی ہیں کہ میرا شوہر سے مجھے دیکھتا رہے، کسی اور چیز کی طرف نگاہ نہ اٹھائے۔ بڑا خوبصورت افسانہ ہے، لیکن اس افسانے کی خوبصورتی آخر میں آ کے کھلتی ہے کہ وہ غیر شادی شدہ ہے، شادی ہی نہیں ہے اس کی، اور وہ ایک فرضی شوہر کا ذکر کر رہی ہے، اور تنہائی کا اس میں حوالہ مل جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے افسانے ان کو تحریر کیے ہیں۔ ایک افسانہ اس پہ دیکھیے خود فریبی تھا، وہ مردہ شوہر، انتہائی محبت ایک اور افسانہ ہے۔ اس افسانے میں خاتون بیوہ ہو جاتی ہیں اور وہ اتنی شدید محبت کرتی ہیں اپنے شوہر سے، اب تنہائی کا شکار ہیں، تو انہوں نے اس پوری بیوگی کو، انہوں نے افسردگی کو پورے گھر پر طاری کر دیا ہے، ہر چیز کو انہوں نے بالکل وہ بنا دیا ہے، غمگین، اور آخر میں وہ ان کے بال بہت خوبصورت ہیں، ان خاتون کے لمبے گھنے بال ہیں، اور وہ آخر میں یہ کہتی ہیں کہ صاحب میرے بال کاٹ دو، میں ان کو نہیں رکھنا چاہتی، کسی کے میرے شوہر کو یہ بال پسند تھے۔ اب آپ غور کیجئے کتنے خوبصورت انداز سے، کتنے مختلف پہلوؤں سے انہوں نے اس تنہائی کے اور اس یعنی جو ہے نفسیاتی پیچیدگی اس کو بیان کیا ہے۔ اچھا ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں، ان کے افسانوں میں نغمانہ نے، یہ سارے افسانے کلوز اینڈڈ ہیں۔ کلوز اینڈڈ افسانے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے آپ قاری کو چھوٹ دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ جو چاہیں اس کی رائے قائم کریں، جس طرح تفہیم چاہیں اس کی تفہیم کریں، جس طرح آپ اس کو افسانے کو سمجھنا چاہیں وہ سمجھیں۔ انہوں نے یہ قاری کو چھوٹ نہیں دی ہے، انہوں نے سارے تمام افسانے ان کے کلوز اینڈڈ ہیں، اوپن اینڈڈ نہیں ہیں۔ اور کلوز اینڈڈ یہ کہ انہوں نے ان کا وہ برادری، یعنی اس کا جو انجام ہے، اس کا جو اینڈ ہے وہ پہلے سے بتا دیا ہے۔ بظاہر یہ افسانے کی کمزوری ہوتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے اوپن اینڈڈ افسانے ہوں گے، جتنا قاری اس کے مختلف زاویے نکالے گا، اس کے مختلف مفاہیم پیدا کرے گا، اتنا ہی افسانہ خوبصورت ہوتا ہے۔ لیکن یہ کمزوری کے باوجود خوبی یہ ہے کہ یہ جو اس کے افسانوں کے جو اختتام ہیں، جو اینڈ ہیں، یہ اسلوب کے عین مطابق ہیں، ان کا اینڈ لاجک ہے، اس میں یعنی ان لاجک نہیں ہے، نان لاجک اس میں چیز نہیں ہے، منطقی انجام ہے۔ تو جس کی بنا پر یہ افسانے اس چیز سے بچ گئے ہیں کہ جس کو ہم اس کو کمزور افسانے کہہ سکتے تھے۔ اگر اس میں یہ اوپن اینڈڈ ہوتے تو پھر وہ ایک ڈیلیبریٹلی کوشش ہوتی، ان کی ایک یعنی خاص طور پہ اس کی کوشش کی جاتی کہ میں افسانوں کو اینڈ ایسا رکھوں کہ جو چونکا دینے والا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ افسانے کا جو موضوع ہوتا ہے وہ اپنا اسلوب اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اس کا اسلوب، اس کا زبان و بیان، اس کا ٹریٹمنٹ، یہ سب اس کے موضوع کے ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ تو نغمانہ نے جو اپنے افسانوں کو جو کلوز اینڈ دیا ہے اور خود ہی بتا دیا ہے، سجیسٹ کر دیا ہے کہ اس کا اینڈ یہ ہے، لیکن یہ سب کا سب منطقی ہے، غیر منطقی نہیں ہے، منطق کے عین مطابق ہے۔ اچھا ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں،
میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ تنہائی ایک موضوع ہے اور اس میں سارے تنہائی کے افسانے ہیں اور نفسیات کے افسانے، لیکن یہاں بھی ایک نغمانہ نے خوبی یہ کی ہے کہ قاری کو تکرار کی بوریت سے بچا لیا ہے. اس میں تکرار نہیں ہے، نہ کرداروں کی تکرار ہے، نہ موضوع کی تکرار ہے، نہ کہانی کی تکرار ہے. سب مختلف انہوں نے اینگل نکالے ہیں، مختلف زاویے نکالے ہیں، اور اس کو یہ نیاپن کس طرح پیدا کیا انہوں نے، یہ انفرادیت کیسے پیدا کی ہے، یہ اپنی ٹریٹمنٹ سے، زبان و بیان سے اور اسلوب سے. اگر غور کیجئے گا تو سب کا موضوع ایک ہی ہے، تنہائی، لیکن جب پڑھیے گا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو سب مختلف افسانے ہیں، ان کے کردار بھی مختلف ہیں، ان کے تو موضوع بھی مختلف ہیں، ان کے تو کہانیاں بھی مختلف ہیں، اور ان کے تو جو زاویہ نکالا ہے مصنفہ نے اور جس اینگل سے دیکھا ہے اس میں نفسیاتی پیچیدگی کو، وہ تو بالکل الگ ہے. صرف ایک افسانہ ایسا ہے جو تنہائی کا افسانہ نہیں ہے لیکن خوبصورت افسانہ ہے، وہ ہے خوشبو کہانی، جس میں وہ اچھا دیکھیے یہ بھی بڑی خوبصورت، تھوڑا ہلکا سا اس میں بھی ٹچ نفسیات کا ہے کہ یہ باپ کی محبت ہے اپنی بچی سے، کہ وہ بچی جس کا چہرہ آگ سے جھلس گیا ہے لیکن باپ کے لیے وہ اسی طرح حسین ہے، وہ اس کے لیے روزانہ پھول لے کے جاتا ہے اپنی بیٹی کو دینے کے لیے. تو یہ ایک افسانہ ذرا سے اس کا تنہائی کا افسانہ نہیں ہے لیکن خوبصورت افسانہ ہے کہ اس میں ایک باپ سے اس کی بیٹی کی محبت دکھائی جا رہی ہے کہ اس کی چہرہ مسخ ہو چکا ہے لیکن وہ اس کے لیے اسی طرح حسین ہے. ایک اور افسانہ ذرا سا مختلف ہے، ایک اور زلزلہ. یہ بھی افسانہ تنہائی کا افسانہ نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک خوف کا افسانہ ہے، اور یہ مجھے کہنے دیجئے کہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز، خیر مستور کا افسانہ ہے یہ، کہ وہ لڑکی اکیلی جنگل میں چراگاہ میں بکریاں چرا رہی ہے اور کچھ بدقماش لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، دوڑتے ہیں اس کے پیچھے، لیکن وہ اچانک وہ سے بچ کے بھاگتی ہے اور بچنا ممکن نہیں تھا اس کے لیے، ظاہر کمزور سی لڑکی ہے، لیکن اسی دوران زلزلہ آ گیا. تو خیر مستور یہ ہے کہ زلزلے کی وجہ سے لڑکی کی عزت محفوظ رہ گئی. یہ ایک بلیسنگ ڈسگائز کا ایک افسانہ ہے. تو ایسے بہت سے خوبصورت افسانے نغمانہ کے یہاں ہیں جو انہوں نے لکھے ہوئے ہیں اور بہت اچھا لکھ رہی ہیں. ان کو لکھتے رہنا چاہیے، اور مجھے بھی یہ کہنے دیجیے فخر بلکہ یہ میں بھی یہ پرائڈ لے لوں کہ مجھ سے تقریباً شاید 40 سال پرانی دوستی ہے آپ کی. یس، اباؤٹ 35 تو ہے ڈیفینیٹلی. 25 آئی ایم سوری، ان کی عمر پتہ چل گئی. آئی ایم سوری، میں آئی ایم ویری مچ سوری، ان کی عمر پتہ چل گئی، ورنہ دوستی اتنی ہی ہے 35 کی. خیر بہرحال تو اچھا لکھ رہی ہیں، ان کو لکھتے رہنا چاہیے. اور مجھ سے انہوں نے مشاورت بھی قدم قدم پہ کی. خیر میں تو خود ہی طفل مکتب ہوں، ادب کا طالب علم ہوں، میں کیا کسی کو مشورے دوں گا، لیکن جہاں تک مجھ سے ہو سکا تھا میں نے ان کو تھوڑے سے مشورے دیتے رہا ہوں. اور ایک بار پھر مبارکباد، ان کو لکھتے رہنا چاہیے، اور ہم سب یہ توقع کریں گے انشاءاللہ کہ اس سے اچھا لکھنے کے ایک اور مجموعہ ہمارے سامنے آئے گا. بہت شکریہ. میں نے تو کہا تھا کہ کلیاں نشاط کی چننی ہوں گی، آپ چن رہے ہوں گے. آپ نے تو فورنسک کا پوسٹ مارٹم کر دیا. اتنے پہلو اجاگر کیے آپ نے، اتنی جو ہے اس کے پہلو دار جو بتائے ہیں. تو مجھے ڈر یہ ہے کہ لوگ اس بات کو لے کے جائیں کہ آج وہ بہت بڑی تقریب سے آ رہے ہیں اور اس کی جو بنیادی مصنفہ تھی وہ کیا خوب لکھتی ہیں. خدا کرے کہ ایسا ہی ہو اور اسی طرح ترقی کریں، اسی طرح مقبول ہوں اور اسی طرح ان کی پذیرائی ہوتی رہے جس طرح کہ رحمان نشاط صاحب نے کی ہے. یہاں احمد سلیم صدیقی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. وہ ایک سیاسی جماعت کے جو ہے روح رواں رہے ہیں اور سارے لوگ ان کے گرد گھومتے تھے. اس وقت بھی اتنے ہی وہ کم سخن تھے اور شریفانہ زندگی گزار رہے تھے. آج بھی وہ ایسی محفل میں جاتے ہیں، ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں. اس وقت بھی کرتے تھے جب شاکی رہتے تھے، اور آج بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ ہمیں سن رہے ہیں. اور ہماری ظاہر ہے کہ ہماری پشت پناہی ہے یہ بھی. اور مجید رحمانی کا اگر ذکر نہیں کروں تو مجھے جانا بھی ان کے ساتھ. تو مجید رحمانی نہایت جو ہے وہ یہاں کے کمپیئرنگ کرتے رہے اور ان کو بلانا بھی تھا ہم کو.
لیکن انہوں نے ہمیں ڈانٹ دیا کہ محمود شام بیٹھے ہیں، میں کچھ نہیں بولوں گا، تو میں نے تسلیم کر لیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری مہر جمالی صاحبہ، اور جو مجھے نظر نہیں آ رہی تھی وہ، لیکن ان کی مسکراہٹ کی جو گلمپ مجھے ملی اس سے معلوم ہوا کہ وہ وہاں بیٹھی ہیں، وہ مسکراتی رہتی ہیں اور وہ ہمارا ساتھ دیتی ہیں، اور بہت اچھا اب تو ان کے نغمے بھی گائے جا رہے ہیں ان کے کلام پر، ہم بہت ممنون ہیں۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے، ایسا کر لیں۔ ایک صاحبہ ہیں، ظاہر ہے کہ جو انہوں نے کتابوں میں گلکاری کی ہے تو اسی طرح تمہاری سبحان اللہ بھی دھمکی سے کم نہیں ہے۔ رحمت نشاط صاحب ہیں اور نغمانہ شیخ۔ آپ کو قطعی مشکل پیش نہیں آئے گی کہ اگر میں چند اشارے آپ کے سامنے رکھوں اور آپ خود کہیں، نام لے کے پکاریں کہ میں کنہیں جو ہے مدعو کر رہا ہوں۔ ڈائس پر کپل وستو ان کا مجموعہ ہے افسانوں کا، خالی ہاتھ اور جنت جہنم۔ اب آپ بوجھئے۔ جی ہاں، جواب ٹھیک ہے۔ ایک خیام صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی ایک خوبی، ابھی تشریف رکھیے سر جی، 2 منٹ اور سر جی آپ تشریف رکھیں، میں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں۔ میرے بھی کچھ پھپولے ہیں جو انہوں نے پھوڑے ہوئے رکھے ہوئے ہیں میرے دل میں۔ اچھا نہ پھوڑوں، اچھا چلیے ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ خیام صاحب ہمارا بہت بڑا نام ہے افسانوں کا، اور انہیں فراموش کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ عالمی ادبی جو ہے وہ سطح پر بھی جو ہے وہ جانے مانے جاتے ہیں۔ ابھی ایک میں سروے پڑھ رہا تھا انڈیپینڈنٹ کا، اس کے اندر کہا یہ گیا ہے کہ جو لیونگ لیجنڈ ہیں اس میں جو افسانہ نگار جو ہیں اس میں 10 بڑے افسانہ نگار ہیں، اس میں ایک خیام صاحب کا نام آتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دستاویزی ثبوت کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں۔ اور جس طرح کہ آپ لکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بولتے نہیں ہیں تو وہ اپنی بڑاس لکھ کے نکالتے ہیں، بہت ہی کم بولتے ہیں۔ بہت ساری باتیں میں کر لیتا، لیکن ان کی نگاہیں مجھے کہہ رہی ہیں کہ آپ بلا بھی لو۔ میں آپ کو دعوت کلام دیتا ہوں کہ یہاں آئیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں نغمانہ شیخ کے مجمع کے لیے۔ آپ تشریف لائیں۔ نظامت کرنے والوں کی اپنی کچھ ووکیبلریز ہوتی ہیں، تو جہانگیر سید صاحب بھی وہ سب استعمال کرنا ہی تھا انہوں نے، جناب صدر کی اجازت سے۔ اس کتاب میں ایک مختصر سا مضمون میرا بھی شامل ہے، جس میں افسانوں سے متعلق میں نے باتیں کی ہیں۔ اس سے ذرا سا ہٹ کے نغمانہ شیخ اور ان کی کتاب کے بارے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی 4-5 منٹ۔ یہ ایک تسلیم شدہ بات ہے کہ ادب فنکار کی ذات کا اظہار ہوتا ہے۔ نغمانہ شیخ نے خود بھی لکھا ہے کہ وہ اپنے افسانے لکھ کر کسی دراز میں چھپا دیا کرتی تھیں، کیونکہ وہ ان کی زندگی کے تجربے اور تجزیے پر مشتمل ہوتے تھے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ فنکار کی ذات میں کتنی گہرائی اور گہرائی ہے، وہ کہاں تک اپنی ثقافت، معاشرت، تاریخ، جذبات اور انسانی جبلتوں کو سمجھ کر اپنی تخلیقات پیش کرتا ہے۔ یہ بھی تسلیم شدہ بات ہے کہ فنکار اپنے عہد کی نمائندگی کرتا ہے اور اپنا ورثہ اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس کی ہر تخلیق میں داخلیت اور خارجیت کی آمیزش بھی ہوتی ہے، جسے بیان کرنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ یہ عمل اور پھر رد عمل کا ایک ایسا کھیل ہوتا ہے جو بیک وقت تکلیف دہ بھی ہوتا ہے اور ایک سرور کسی کیفیت میں بھی مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی شے یا جذبہ یا حادثہ یا واقعہ یا معاشرتی ناہمواری
یا ظلم یا زندگی کا کوئی غیر معمولی پہلو فنکار پر اثر انداز ہو کر اس کی ذات کا حصہ بن سکتا ہے، جس سے وہ اپنی صلاحیت، اپنی ذہانت اور ہنرمندی سے قارئین تک پہنچا دیتا ہے۔ نغمانہ شیخ اس تمام عمل سے گزری ہیں، اور جو جھنجھلاہٹ اور جو غصہ اور جو درد ان کے اندر انہیں کچوکے لگا رہا ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ رکنے والی نہیں ہیں، کیونکہ تخلیقیت ان کی ذات کا ایک اہم پہلو ہے، اور جس کا اندازہ ان جملوں سے لگایا جا سکتا ہے جو قاری وار کا سا درجہ رکھتے ہیں۔ مثلا ایک افسانہ مطلقہ میں ان کا ایک جملہ ہے، میں کوٹ کر رہا ہوں: جب زندہ رہنے کے لیے حرام کاری کرنی ہی پڑے تو کیوں نہ عزت کے ساتھ حرام زندگی گزاری جائے۔ ان کا ایک افسانہ ہے ایک اور زلزلہ، اس سے ایک جملہ سنیے: خدیجہ بھول گئی تھی کہ ہوس کے مارے زلزلے اور معذوری نہیں دیکھتے۔ اسی کیفیت کا ایک جملہ مجھے ان کے ایک افسانہ سپردگی کا ملال میں بھی پڑھنے کو ملا: فراز کو میں بنی سنوری میک اپ زدہ بہت پسند تھی، مگر مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی بازار میں تیار بیٹھی ہوں اور میرا کوئی گاہک آنے والا ہے۔ یہ جملے محض آرائش یا زبائش کے لیے نہیں تراشے گئے ہیں، ان میں بھرپور تخلیقیت ہے، بہت سوچے سمجھے جملے ہیں جو ان کی کیفیات یعنی جھنجھلاہٹ، غصے اور رد عمل کا اظہار ہیں، جن میں معنویت بھی ہے اور بھرپور تاثر بھی۔ اس کتاب کے بیشتر افسانے نغمانہ شیخ کے فیمنسٹ رویے کی عکاسی کرتے ہیں، اور جس طرح کی وہ سوچ رکھتی ہیں اور جن تجربوں اور مشاہدوں سے وہ الجھ رہی ہیں، اس میں ان کا اسلوب جو بڑا فطری رنگ اختیار کر گیا ہے۔ لیکن یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ وہ محض اسی رویے کی عکاسی کرتی ہیں، ان کے یہاں دوسرے سماجی اور ثقافتی رنگ بھی ہیں جن میں ان کا رویہ بھی مختلف ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں موضوع کے تنوع کا احساس ہوتا ہے۔ نغمانہ شیخ کے افسانی مجموعے دھوپ میں جلتے خواب میں میرا بھی ایک مختصر سا مضمون شامل ہے۔ میں اپنی بات یہاں پھر دہراؤں گا کہ نغمانہ شیخ نے کہ چند افسانوں کے موضوعات ایسے ہیں جنہیں عموماً خواتین کہانیگار بھاری پتھر سمجھ کر چوم کر چھوڑ دیتی ہیں، لیکن نغمانہ شیخ نے بڑی بے باکی اور جسارت، دلرانہ اظہار، اختصار اور کم لفظوں میں اپنا مطمع نظر پیش کر دیا ہے، اور یہ ان کی مثبت ریاضت کی دلیل ہے۔ شکریہ۔ ایک خیام صاحب کے دبدبہ علمی کے سامنے مزید تبصرہ کرنا تو میری بس میں نہیں ہے۔ یہاں ایک افسانہ نگار سائمہ نفیس صاحبہ بھی یہاں تشریف رکھتی ہیں، منصور ساحر شاعر بھی ہیں اور ہمارے دوست بھی ہیں۔ ان کی جو وہ واہ کہہ رہے ہیں ہمیں آ بن کے لگ رہی ہے۔ اچھا صفت نوید ہیں، اور سمت سلیم کو جو ہے آخر میں اظہار تشکر بھی کرنا ہے۔ میں موضوع پہ آتا ہوں۔ کلیدی حیثیت کی شخصیت یہاں موجود ہیں، ہمارے جناب صدر ہیں، اور وہ شجر گھنا درخت ہے ہمارے لیے۔ میں یہ تھوڑا سا چونکہ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ محدود رکھا ہے تاکہ زیادہ گفتگو کا فن نہ دکھاؤں آپ کے سامنے۔ نغمانہ شیخ کے افسانے دھوپ میں جلتے خواب کے افسانوں کے مجموعہ ہے، اور جو ہمارے صدر عالی مقام نے پڑھا بھی ہے، اس پر تبصرہ بھی کیا ہے اور حوصلہ افزائی بھی کی ہے۔ ہمہ جہت شخصیت ہیں، ہمہ پہلو شخصیت ہیں، فلسفی بھی ہیں، اور ہفت زباں بھی ہیں، پنجابی سے لے کے اور جب اردو، فارسی، انگریزی سب کے استاد ہیں۔ ایسے بہت کم لوگ ہیں، ہم خوش نصیب ہیں۔ نغمانہ شیخ بہت خوش نصیب ہیں کہ آج کی اس ادبی محفل میں جو سرپرستی حاصل ہوئی ہے وہ کس قد آور شخصیت کی سرپرستی آپ کو ملی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ بہت ساری تفصیلیں میں اس میں کیا جاؤں، ایک مصرع میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں: جس رخ سے دیکھنا ایک مکمل آدمی دیکھنا، جس رخ سے دیکھنا
ایک مکمل آدمی دیکھنا. اور جو ہے آج جو سایہ ہے ان کا اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک. حافظے کا بھی مسئلہ ہے نا ان کے ساتھ, اور دوست بھی ہیں ہمارے, ہم کیا کریں. اچھا ایک میں یہ وہ تالیوں والا مشاعرہ نہیں ہو رہا, یہاں معززین ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ. تو میں جو ہے بہت دو خوبصورت شعر جو ہے ہمارے محمود شام صاحب ہی کے ہیں وہ پیش کرتا ہوں, اور اس کے بعد جو ہے میں انہیں مدعو کرنے کی جزارت کروں گا. اونے پونے غزلیں بیچیں, اونے پونے غزلیں بیچیں, نظموں کا بیوپار کیا. دیکھو میں نے پیٹ کی خاطر کیا کیا کاروبار کیا. آنکھ رکھتا تھا کھلی, آنکھ رکھتا تھا کھلی اور طبیعت موضوع, آنکھ رکھتا تھا کھلی اور طبیعت موضوع. تجربے دوسرے کرتے تھے اور تجربے دوسرے کرتے تھے اور سنورتا میں تھا. تم بھی سنور جاؤ تجربہ. بہت شکریہ. یہ بہت خوبصورت یہ اعزاز ہے سب کے لیے. ان کی تالیوں کی گونج میں آپ کو بلایا جانا چاہیے. آج جو ہے نغمانہ شیخ کے افسانے کے مجموعے پہ بات کریں گے اور ہمیں فیضیاب کریں گے. عزت افزائی کا شکریہ کہ ہماری پشت پناہی کے لیے محمود شام ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سب سے پہلے تو میں وہ مصنفہ یا جن کی کتاب ہوتی ہے ان کو آج کا دلہا یا آج کی دلہن کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلے آج کی دلہن کو مبارکباد دوں گا کہ آرٹس کونسل میں بہت سی تقریبات دیکھی ہیں برسوں سے, لیکن ایسی کامیاب تقریبات کم ہی ہوتی ہیں, تو بہت آپ کو مبارک ہے. اور اس کی کامیابی آپ کی اپنی کتاب کی وجہ سے بھی ہے اور سمد سلیم کی وجہ سے بھی, کہ جنہوں نے اتنی محنت کی اور کیا. اور ایک یہ ہماری جو مصنفہ کی پوتی ہیں منہا, ان کی وجہ سے بھی کامیاب کی. بڑی آرام سے پورے اس میں گھومتی پھرتی رہی ہیں. بہت شکریہ. تو مطربہ شیخ صاحبہ ثریا حیا جنہوں نے منظوم خراج عقیدت پیش کیا, سہیل احمد صاحب. اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ جو ہمارے اس وقت افسانے پر جن کو اتھارٹی کہا جا سکتا ہے, زیب اذکار حسین صاحب, رحمان نشاط صاحب اور احمد خیام صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. رحمان نشاط صاحب نے افسانے کی تفہیم پر بڑی جامع گفتگو کی ہے, تو ان کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. اور سامعین میں بھی بہت سے نام لینا چاہتا تھا, لیکن ہمارے جہانگیر سید صاحب نے بہت کام آسان کر دیا. لیکن پھر بھی میں احمد سلیم صدیقی صاحب کے لیے ضرور کہوں گا کہ وہ ایم کا ایک سافٹ امیج ہیں ہمیشہ سے. اوج کمال صاحب بھی نظر آئے, مجید رحمانی صاحب, اور ہماری افسانہ نگار کے اہل خانہ بھی جس سے دلچسپی سے گفتگو سن رہے ہیں. ورنہ ہمارے یہاں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ بھی یہ کیا کتاب کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں, اور یہی ڈر ہوتا ہے کہ جب آپ کی رخصتی کا وقت آئے گا تو اس وقت پتہ نہیں ہمارے ورثاء کتابوں کے ساتھ ہماری کیا سلوک کریں گے. یہ میں جو کچھ سطور لکھی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ پہلے تو ان کے افسانے سے ہی کوٹیشن ہے. دوسرے دن ماں نے اس کے ہاتھ سے پرچہ لیتے ہوئے اس کی طرف حیرت سے دیکھا اور پھر اس کے باپ کو دکھایا. وہ بھی ویسی ہی نگاہوں سے نادیہ کی طرف دیکھنے لگا جیسے اب تک ماں دیکھ رہی تھی. پھر ماں نے خاموشی توڑی, مگر تم تو تیار ہی نہیں تھیں, تم تو آزاد فضاؤں میں سانس لینا چاہتی تھیں, اب کیا ہوا؟
نادیہ نے سوچا آزاد فضا نہیں ہے، یہ حبس زدہ معاشرہ ہے۔ نادیہ نے پرچہ واپس لیتے ہوئے جواب دیا کہ اس سے پہلے شہزاد اس قسم کے فتوے لاتا رہا ہے اور آپ لوگوں نے خوشی خوشی ان تمام فتووں کو قبول کیا، اب کہ ایک فتویٰ میں لے آئی تو آپ لوگ اتنے حیران کیوں ہیں؟ اس نے فتوے پر ایک نظر ڈالی جس کی روح سے وہ اور شہزاد اب بھی میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں۔ اس نے سوچا اور اطمینان سے بھرپور لہجے میں خود کلامی کرتے ہوئے بولی کہ جب زندہ رہنے کے لیے حرام کاری کرنی ہی پڑے تو کیوں نہ عزت کے ساتھ حرام زندگی گزاری جائے۔ یہ ایک خیام صاحب نے بھی کیا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم سب ایسے معاشرے میں ہی رہ رہے ہیں جہاں جو جتنا عزت دار ہے اتنی ہی حرام زندگی گزار رہا ہے۔ یہ اقتباس دھوپ میں جلتے خواب کے پہلے افسانے کڑوا گھونٹ کا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ ایسے معاشرے جہاں کوئی سسٹم نہ ہو، اخلاقیات نہ ہوں، وہاں زندگی ایک کڑوے گھونٹ کی طرح ہی نگلنا پڑتی ہے۔ کووڈ-19 کو دعا دیں کہ فرصت ہی فرصت ہے۔ پہلے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا تھا یا زیادہ تر وقت سڑکوں پر یا کتابوں کی رونمائیوں میں گزرتا تھا۔ اب لمحات بے قرار ہیں جب ہم جیسے مجلسی لوگوں سے کہہ دیا جائے کہ جسمانی فاصلہ رکھا جائے، ناک اور منہ چھپائے جائیں۔ برا نہ مانیے، ہم ایسی حرکتوں کے مرتکب رہتے ہیں کہ منہ تو بڑے بڑے چھپائے پھرتے ہیں، اور جسمانی فاصلہ ہم سے رکھا نہیں جاتا، طبقاتی فاصلے بڑے اہتمام سے رکھتے ہیں۔ کووڈ-19 کے دور میں وقت گزارنے کے لیے سب سے زیادہ ساتھ ناولوں اور افسانوں نے دیا۔ بہت سی پرانی کتابیں نکال کر پڑھیں، مسترسل حسین تارڑ کے سارے ناول پڑھ ڈالے، ان کو واٹس ایپ بھی کر کے اپنا احسان بھی جتایا۔ امین الدین بہت اچھے افسانہ نگار ہیں، ان کا ناول اور افسانے بھی دوبارہ پڑھے۔ شمشاد احمد صاحب کی قصہ تمام نہیں ہوا بھی پڑھ ڈالی۔ اردو پنجابی کے مشہور واحد مقبول کہانی کار حنیف باوا کی باہر کا آدمی پر بھی ہاتھ صاف کیا۔ یہ کووڈ-19 کی برکتیں ہیں جو اب بھی جاری ہیں، اور کووڈ-19 میں شاعری بہت وارد ہوئی ہے۔ کشور ناہید کی دریا کی تشنگی بھی انہی دنوں میں شائع ہوئی ہے، وہ انہی دنوں کی یادگار نظمیں ہیں۔ وہ خود بھی کووڈ-19 میں مبتلا رہیں، اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ کووڈ-19 کے دوران ریاکاری، منافقت، خوشامد سے بھی نجات ملی۔ اگر منافقت ہوئی بھی تو آن لائن، روبرو نہیں۔ اسی طرح کتابوں کی رونمائیوں سے بھی محفوظ رہے۔ ادب کو سب سے زیادہ نقصان کتابوں کی رونمائی اور اخبارات کے سنڈے میگزینوں میں کتابوں کے تبصروں نے پہنچایا ہے۔ ٹی وی چینل تو اچھا ہے، ریٹنگ کے چکر میں ادبی پروگرام کرتے ہی نہیں ہیں، ورنہ اردو ادب اور زیادہ مجروح ہو جاتا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اگر حامد میر، ارشاد بھٹی، کاشف عباسی، مہر بخاری کتابوں پر تبصرے اسٹیبلشمنٹ کی ہدایت کے عین مطابق کر رہے ہوتے تو ادب پر کیا گزرتی۔ اخبارات میں ایسی کتابوں پر تبصرے بڑی تفصیل کے ساتھ ملتے ہیں جو اصولاً چھپنی ہی نہیں چاہیے۔ اور نغمانہ شیخ کو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، انہیں ایسا سعادت مند بیٹا ملا ہے جس نے انہیں اپنے افسانے کتابی شکل میں چھاپنے کے لیے صرف اصرار ہی نہیں بلکہ تعاون بھی کیا۔ اس بیٹے کو سلام، جس کی بدولت آج ہم آرٹس کونسل میں دھوپ میں جلتے خواب کی تعبیر پا رہے ہیں، ورنہ شوہروں کو تو ایسی توفیق نہیں ہوتی، وہ کہانیاں چھپانے کے بجائے چھپانے کی ضد کرتے ہیں۔ میری
گنتی کے مطابق اس مجموعے میں 17 افسانے ہیں اور 7 پیش لفظ۔ 149 صفحات کی ننھی سی کتاب کی اشاعت میں جتنے لوگوں کا تعاون حاصل ہوا ہے ان سب کا شکریہ بجا طور پر ادا کیا گیا ہے۔ نسیم درانی، اے خیام، رحمان نشاط، زیب اسکار حسین، ڈاکٹر شاہد ضمیر، ظریف احسن سبھی ادب کے بڑے بڑے نام ہیں۔ ان کی تقریر کے بعد ہم جیسے سطحی علم رکھنے والوں کے کسی حرف کی گنجائش تو نہیں رہتی ہے۔ یہ کہنا چاہوں گا کہ 115 صفحات پر مشتمل یہ تصنیف ان 400-500 صفحات کے افسانوی مجموعوں اور ناولوں پر بھاری ہے جو ہر مہینے چھپ کر گھروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ آج کل سب سے زیادہ طویل ناول صنف نازک کی طرف سے ہی لکھے جا رہے ہیں۔ جمہوریت جیسے عوام کے لیے، عوام کی اور عوام کی خاطر ہے، اسی طرح عمیرہ، نمرہ اور اسی قبیلے کی خواتین کے ناول خواتین کے لیے، خواتین کی خاطر اور خواتین کے بارے میں ہے۔ نغمانہ شیخ صرف خواتین کے لیے نہیں، ہر صنف کے لیے لکھتی ہیں۔ افسانوں کا معیار تو اس لیے قابل اعتبار ہے کہ پہلے افسانے کی اشاعت سیپ جیسے مستند جریدے میں ہوئی۔ بہت سی افسانہ نگار، ناول نویس ڈائجسٹوں کے چور دروازے سے ادب میں داخل ہوئیں اور اب ٹی وی کے تفریحی چینلوں پر رسہ گیری کر رہی ہیں۔ دھوپ میں جلتے خواب کے موضوعات بظاہر وہی ہیں جو ٹی وی ڈراموں کا موضوع ہوتے ہیں: ناکام شادیاں، ٹوٹتے بکھرتے گھرانے، میاں بیوی کے درمیان ذہنی فاصلے۔ لیکن دھوپ میں جلتے خواب میں ان الجھنوں کی روح کی گہرائیوں میں اترا گیا ہے، ان کی تحلیل نفسی کی گئی ہے، کردار کشی نہیں کردار کشی کی گئی ہے۔ اور مختصر، جیسا کہ رحمان نشاط صاحب بھی بتا رہے تھے کہ مختصر افسانے میں کسی کردار کو تراشنا اور نبھانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن نغمانہ شیخ اپنے کرداروں کی مجسمہ سازی بہت اچھی مٹی سے کرتی ہیں۔ زیادہ تر کہانیاں مڈل کلاس کی منافقت اور ریاکاری کی ہیں۔ ہمارے متوسط طبقے کا المیہ یہ ہے کہ اس کے رول ماڈل یا مثالی کردار وہ ہیں جو لالو کھیت سے کلفٹن جا پہنچے۔ نغمانہ شیخ کی کہانیوں کے زیادہ تر کردار اپنی آرزوؤں کی تکمیل میں بھاگتے بھاگتے شائستگی، متانت اور قناعت کے آگے ہتھیار ڈالتے رہتے ہیں۔ ان کی عورت ہمیشہ ثواب اور عذاب کے درمیان رہتی ہے، اور ثواب اور عذاب دونوں کے لیے اس کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی رہتی ہیں۔ تنہائی بہت ہی مہارت کے ساتھ بنی ہوئی کہانی ہے۔ نغمانہ شیخ ممنوعہ موضوعات پر قلم اٹھانے کے لیے لپکتی ہیں، لیکن پھر مصلحتوں، واعظوں، ناصحوں کے خوف سے ان پر شکر کا غلاف چڑھا دیتی ہیں۔ ہمارے حفظدہ اور منافقت آمیز معاشرے میں بات کہنے کا راستہ یہی ہے۔ وہ انسان کی بنیادی جبلتوں کو اپنے کہیں مانوس، کہیں باغی رویوں، کہیں مشتعل، کہیں خاموش کرداروں کے ذریعے اجاگر کرتی ہیں۔ یہ جبلتیں جن متنازع اور الجھے ہوئے رویوں کو جنم دیتی ہیں، نغمانہ شیخ کا موضوع خاص وہی کمپلیکسز ہیں۔ ہمارے سماج میں زندگی کو آسان بنانے کے بجائے مشکل سے مشکل تر بنایا جاتا ہے، اور ان رویوں کی زد میں زیادہ تر عورت آتی ہے۔ سماجیات اور نفسیات کے کافر ماہرین نے جتنے بھی کمپلیکس اب تک دریافت کیے ہیں وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ یقین کا گماں، خوشبو کہانی، اختر سوختہ، ونڈو شاپنگ، سپردگی کا ملال میں ان کمپلیکسز اور رویوں کو ہی کہانیوں کا روپ دیا گیا ہے۔ نغمانہ شیخ تاریخ کی طرح بہت ظالم ہیں۔ ان المیوں پر رونے کے بجائے وہ قاری کو احساس دلاتی ہیں کہ یہ سچائیاں ہیں، حقائق ہیں۔ زندگی کے ان سب مناظر کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ ان کرداروں کو معذور، اچھوت سمجھ کر نظر انداز یا مسترد نہ کریں،
انہیں گلے سے لگائیں، ان کو زندگی ہنسی خوشی گزارنے کا موقع دیں۔ وحشتوں کو سکون بہم پہنچنا چاہیے۔ معاشرہ اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کرے گا تو یہ کردار اپنے طور پر اس پیاس کو بجھائیں گے۔ میں دھوپ میں جلتے خواب کی رونمائی پر نغمانہ شیخ کو مبارکباد دوں گا اور تقریب رونمائی کی کامیابی پر بھی، جہاں کراچی کے ادبی افق پر چمکنے والے اکثر ستارے اپنی تابانی کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ گزارش بھی کروں گا کہ انہیں افسانہ نگاری کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ ابھی یہاں تعلق کی کوئی 25 سال 20 سال کی بات ہو رہی ہے، لیکن اتنے لمبے سفر میں صرف 17 کہانیاں، یہ جو کیا ہے، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم بخیلی ہے، یہ رزاقی نہیں ہے۔ وہ سب کہانیاں جو ان کے ذہن میں چنگاریوں کی طرح سلگ رہی ہیں، انہیں بھی بھڑکنے کا موقع دیں، اور جو کراچی اور دوسرے شہروں کی چورنگیوں پر کچی بستیوں میں لکھنے والوں کی راہ تک رہی ہیں، ان پر بھی قلم اٹھائیں، اور ساتھ ہی یہ مشورہ بھی کہ دوسری زبانوں میں لکھے گئے افسانوں کا مطالعہ بھی کریں، انگریزی، جرمنی، فرانسیسی خاص طور پر، اور ان سے بھی زیادہ بلوچی اور سندھی میں لکھی گئی کہانیاں ضرور پڑھیں۔ ان دونوں زبانوں میں بہت اعلیٰ ادب تخلیق ہو رہا ہے، نظم بھی بہت اچھی لکھی جا رہی ہے، اور کہانی تو دشت و صحرا میں ہی کھل کر سانس لیتی ہے۔ بہت شکریہ۔ جناب محمود شام نے صدارتی خطبہ پڑھا اور ایک اندر کی بات کی، بہت حسین پہلو انہوں نے انسان کے اندر کے اجاگر کیے، اور جو بھی افسانے میں ریلیٹ کرتے تھے اس سے ملا کے انہوں نے بتایا کہ افسانہ نگار نغمہ شیخ بھی کتنی خوبصورت انداز میں باطن پہ نفسانے لکھتی ہیں، نفسیاتی پہلوؤں پر لکھتی ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں، اور میں اسے مبارکباد دیتا ہوں جناب ہماری نغمانہ شیخ کو کہ زیب اسکار موجود ہیں، اور ہمارے محمود شام موجود ہیں، اور ہمارے ایک خیام موجود ہیں، رحمان نشاد موجود ہیں، جنہیں سب استاد کا ہی درجہ دیتے ہیں، اور زیب اسکار بھی ہمارے استادوں میں سے ہیں، اور مطربہ شیخ بھی ہیں، سریا حیا بھی جو ہیں یہاں پڑھ کے گئی ہیں، اور بہت منظوم انداز میں انہوں نے پڑھا ہے۔ ہم آپ کے تمام کے ممنون ہیں، آپ سب اکابرین ہیں ہمارے لیے، اور ادبی حلقے کی بڑی بڑی اہم شخصیت ہیں، بڑے کتابوں کے کئی مصنف یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دانشور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ پھر مبارکباد کہ اتنی کامیاب محفل ہوئی ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ اب صمد سلیم جو محور ہیں ساری تقریب کے، جنہوں نے سجایا ہے، بنایا ہے، اور ماں کو ایسا بیٹا نصیب، وہ بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ بھائی مجھے جو ہے صاحب اولاد کیا، اور میرے بیٹے نے صاحب کتاب کیا۔ نہیں، صمد سلیم تشریف لائیں۔ آج ثنا آپ کا، آپ کے ہسبینڈ کا، آپ کے بہو کا ہم شکر گزار ہیں کہ وہ آئیں اور ہمیں برداشت کیا ایک لحاظ سے، لیکن یہ ہے کہ آپ کی والدہ کے لیے جذبات اپنے سنے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے خاندان میں بھی ایسی شخصیت پیدا ہونی چاہیے، ان کی تربیت کا ضرور بندوبست ہونا چاہیے۔ صمد سلیم آ رہے ہیں، یہ آپ کو ایک اور خوشخبری سنائیں گے، آئیے تشریف لائیے کہ ہمارے لیے تام حاضر ہے۔ تھینک یو سو مچ ایوری ون۔ اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے ایکسپیرینس اردو ادب کے لوگ جو کہ مجھے میری کیٹیگری سے بہت اوپر ہیں، آئی ایم سچ اے بزنس مین، اسمال بزنس مین، میرے جو ہے وہ میرے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ اسپیشلی آپ لوگ سب آئے، مما کا ساتھ دیا، بغیر آپ لوگوں کے میں یہ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ لوگ سب آئے، میرے فرینڈس، میرے فیملی، اسپیشلی ایسے لوگ جنہوں نے مجھے جو ہے وہ بزنس کرنا سکھایا ہے، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے چیزیں سکھائی ہیں، وہ لوگ بھی یہاں آئے ہیں۔ میرے بڑے بھائی بلال بھائی جو ہر وقت پہ انہوں نے میرا سپورٹ دیا ہے، وہ یہاں ہیں۔ بہت سے خاندان کے ایسے لوگ جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے۔ یہاں تک آنا آسان نہیں تھا، سوچا تھا یہ بہت پہلے، جب مما اتنا محنت کر رہی ہوتی تھی ہمارے لیے،
اور ہم کو ہماری پرورش کے لیے جاب کر رہی ہوتی تھیں اور اپنے جو شوق تھا جو اپنا ان کا ان میں صلاحیتیں تھیں اس کو وہ چھوڑ کے اپنی پروفیشنل لائف کی وجہ سے اپنے شوق کو چھوڑ کے انہوں نے جو ہے وہ ہم کو بڑا کیا, ہماری تربیت کی, بچوں کی شادی کری, میری پڑھائی کرائی. تو آئی تھاٹ اٹ اباؤٹ ایٹ دیٹ ڈے کہ ان کے افسانے کی کتاب آئے, ان کی شاعری کی کتاب آئے. 3 سال سے ہم جمع کر رہے ہیں, کچھ اس میں 10 سال پرانے تھے, کچھ اس میں 8 سال پرانے تھے, کچھ اس میں پڑھ چکے تھے. ان کو ٹائپ کرانا کیونکہ سب پیپر پہ لکھے ہوئے تھے, ان کو پروف ریڈ کرانا, ان کو کمپائل کرانا, کتاب پبلش کرانا, ایوری تھنگ واز نیو فار می وائل ڈوئنگ مائی اون بزنس. اور پھر آپ لوگوں کی سپورٹ سے الحمدللہ کتاب چھپ گئی. دین لاک ڈاؤن ہو گیا, لاک ڈاؤن کی وجہ سے 1 سال ہمیں رکنا پڑا. فائنلی وی میڈ اٹ. میرے لیے میرے رب نے مجھے بہت عطا کیا ہے کہ جو بھی میں نے سوچا مالک نے مجھے دے دیا الحمدللہ. یہ میری ایک اور دعا تھی جو آج پوری ہو گئی. تھینک یو سو مچ. اب زیادہ ٹائم نہیں میں لوں گا, ہم کھانے کی طرف چلتے ہیں. اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, ایچ اینڈ ایوری پرسن جو آیا ہے. میں میرا دل سے جو ہے نا شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا. تھینک یو سو مچ.